بہارِ رمضان، بہارِ رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین مکرم، رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیوں کے اندر بہار رمضان، رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن لے کے آپ کا میزبان شمس الرحمان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، ماہ مقدس کی یہ خوبصورت گھڑیاں ہم پہ اپنی رحمت آفشانی کر رہی ہیں۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے پاس ایک عظیم شخصیت موجود ہیں جن کو اللہ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ خطہ آزاد کشمیر کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اللہ نے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کے حوالہ سے بہت عزت عطا کی ہے۔ ناظرین مکرم، میری مراد آج کے ہمارے مہمان، چلتے ہیں اپنے مہمان کے خیر مقدم کی طرف۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرفان سلطانی صاحب۔ قاری صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ کوٹلی آزاد کشمیر سے ہمارے پروگرام کے اندر تشریف لائے ہیں، اور کشمیر کی سب سے عظیم درگاہ جس کا فیض پوری دنیا کے اندر بٹ رہا ہے، میری مراد گلہار شریف سے یہ فیض یافتہ ہیں۔ وہیں سے فیض حاصل کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے اندر انہیں اللہ نے عزت عطا کی ہے۔ ناظرین مکرم، ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، نعت۔ نعت کیا ہے؟ نعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کو اشعار کی صورت میں بیان کرنے کا نام ہے۔ نعت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری شخصیت کو سر سے لے کے پاؤں تک بیان کرنے کا نام نعت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کا نام نعت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرہ خیر کرنا یہ نعت ہے۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ سب سے پہلے تو قاری صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ قاری صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیں، ساتھ ساتھ آپ سے تھوڑی بات چیت ہوگی، ساتھ میں ہم آپ سے نعت بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو نعت شریف کا شوق ہے، یہ ہے تو نعمت خدا بندی، لیکن یہ شوق کیسے پروان چڑھا؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہ آج آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو نعت کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، جی، نعت میں نے اسکول میں جب میں تیسری کلاس میں پڑھتا تھا بڑی بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس وقت میرے والد محترم حافظ محمد سلیمان نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ بھی رمضان المبارک میں نماز تراویح میں قرآن پاک سنا رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ کوٹلی کے پاس ہی منیلا کلر کالونی میں۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو وہ ڈیوٹی کر رہے تھے، تو وہاں وہ مجھے ساتھ لے گئے۔ تو جب ہم مسجد میں جب ہم وہ قرآن پاک پڑھتے تھے اور جب چھٹی ہوتی تھی تو آخر پہ وہ بزم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو بزم میں سب سے پہلے میں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تو وہاں ڈوڈیال موڑا شیر شاہ میں وہ وہاں پڑھاتے تھے۔ تو وہاں ایک جن کے پاس میں نے سب سے پہلے جو میں نے نعت شریف میں نے جن کے پاس تیار کی ہے، جو میں نے سیکھی ہے، وہ ایک درزی تھے، میرے استاد محترم کا نام ہے عطا محمد صاحب۔ واہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر بھی دراز فرمائے آمین ثم اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ تو وہ ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی آواز تھی، اور ابھی وہ نعت پڑھتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو ان کے پاس میں نے سب سے پہلے ایک کلام میں نے جو یاد کیا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ واہ واہ، بہت خوب، انشاءاللہ سنیں گے آپ سے۔ جی، تو وہ کلام جب میں نے ان کے پاس یاد کیا تو پھر وہ میں نے کلام ایک سب سے پہلے ایک محفل میں پڑھے۔ ایک سید زادے تھے، پچھلے رمضان المبارک میں ان کا وصال ہو گیا تھا، پیر سید اختر حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی وہ ہر سال ربیع النور شریف میں اپنے گھر میں پروگرام کراتے ہیں، تو ان کی محفل میں نے سب سے پہلے وہ کلام پڑھا۔ پھر وہی کلام میں نے ایک مقابلے میں پڑھا تو میری وہاں پہلی پوزیشن آئی۔ بہت خوب، تو ماشاءاللہ۔ پھر اس طرح وہ مجھے شوق پیدا ہو گیا۔ پھر میرے والد صاحب جہاں بھی محفل میں جاتے مجھے ساتھ لے کے جاتے، وہاں ٹائم لے کے دیتے۔ تو پھر ایسے ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ اور اپنے والدین اور مرشد کی خاص نگاہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا عروج عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین مکرم، یہ شوق جو نعت کا ہے،
یہ یقیناً بچپن سے ہی پروان چڑھتا ہے، اور بالخصوص اگر استاد اپنا والد ہو یا والدہ ہو، والدین میں سے کوئی ایک بھی ہو، جب وہ انگلی پکڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے رستے پہ بندے کو لگاتے ہیں، اپنے بچے کو لگاتے ہیں، اس نہج پہ اس کو چلاتے ہیں، پھر اللہ عزتوں سے نوازتا ہے۔ تو قاری صاحب ہمارے ناظرین کو کوئی کلام ساتھ سنا دیجئے۔ بسم اللہ۔ میں سب سے پہلے قصیدہ بردہ شریف سے جی بسم اللہ، آغاز کرنا جی بسم چاہتا اللہ، ہوں، ضرور تو ضرور، انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں کلام پیش جی ضرور، بسم اللہ جناب۔ ہاں مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ جناب، بہت خوب، بڑے ہی پیارے انداز میں قصیدہ بردہ شریف۔ قاری صاحب میں ساتھ تھوڑا آپ سے یہ پوچھتا رہوں گا جی جی، اور ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا، ذرا یہ بتائیے، کیونکہ یہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہم نے دنیا میں سیکھنا ہو تو اس کے لیے استاذ کی بہت اہمیت ہے۔ جی بے شک، تو یہ تو ایسی نعمت عظمیٰ ہے، لیکن اس نعمت عظمیٰ کو سنوارنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، اس کے اندر خوبصورتی کا رنگ بھرنے کے لیے آپ نے کس استاد سے ذانوت تلمذ طے کیے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ویسے تو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ ڈوڈیاش جی جی، جو میں نے پہلے جن کے مزید میں کہ اس کے اندر جی جی، نکھار لانے کے لیے، تو ویسے میں جن سے متاثر ہوا ہوں نا بہت زیادہ، جی جی، وہ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ اور عظیم مداح رسول بے شک صلی اللہ علیہ پیکر اخلاص محبت، اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی ہر جگہ پہ بڑی محبت فرمائی ہے۔ بالکل میرے استاذ محترم الحاج قبلہ قاری شاہد محمود قادری صاحب، ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ آپ کی نعت سے، میں آپ کے انداز سے بڑا متاثر ہوا ہوں، اور ان کی جھلک آپ میں نظر آتی ہے انشاءاللہ۔ ابھی جو ناظرین آپ کے کلام سنیں جی گے تو الحمدللہ۔
تو تقریباً سن 2009 یا 10 کی بات ہے ٹھیک ہے. کہ ایک اس وقت وہ سی ڈیز وغیرہ چلتی تھی. بالکل. اب تو انٹرنیٹ اور یوٹیوب کا دور آ گیا تو زیادہ لوگ خود سنتے ہیں. تو میں نے ایک سی ڈی لی تو وہاں گھر جا کر میں نے جب اس کو پلے کیا تو اس میں سے مثلاً کہ وہ گلدستہ مثلاً عقیدت تھا جس میں کافی نعت خوانوں کی نعتیں تھیں. جی ٹھیک ہے. تو وہاں پہ انہوں نے وہ ایک کلام پڑھا تھا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا. اللہ وہ سنیں گے آپ سے. شروع میں وہ انہوں نے اللہ کے نام پڑھے, پھر اس کے بعد انہوں نے وہ اس میں وہ پڑھا کلام میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا. تو یقین جانے کہ جب میں نے وہ جب کلام سنا تو مجھے بڑا ان کا ایک انداز, ان کی آواز مجھے بڑی پسند آئی. تو پھر میں نے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیا. بہت خوب. تو پھر میری دل کی خواہش تھی کہ میں ان کی شاگردی باضابطہ طور اختیار کروں. بہت خوب. تو وہ سن 2013 کی بات ہے, وہ کوٹلی میں ایک محفل تھی, وہاں پہ آئے تو میں نے ان سے ملاقات کی. تو میں نے کہا قاری صاحب میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. بہت خوب ماشاءاللہ. تو انہوں نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر وہاں وہ صرف ملاقات ہوئی, انہوں نے اپنا نمبر وغیرہ دیا. پھر اس کے بعد جب میں کوٹلی جامعہ الناس سے میں نے فارغ ہوا تو پھر میں فیصل آباد میں قرات کے کورس کے لیے وہاں میں گیا. بہت خوب تو ماشاءاللہ. وہاں پھر ایک محفل میں قبلہ قاری صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے قاری صاحب سے دوبارہ عرض کی. تو قاری صاحب نے مجھ سے نعت بھی سنی, اور جب میں نے وہ کلام پڑھا, جب میں نے کو ایک کلام سنایا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ تو بہت اچھا پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ یہ گاڈ گفٹیڈ ہے, بے شک. اللہ تعالیٰ کی آپ کو عطا ہے یہ. کیونکہ نعت جو ہے نا, نعت خوان جو ہوتا ہے, جو نعت پڑھتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹ ہوتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. یہ ایک کوئی اگر بندہ یہ سوچے کہ میں کورس کر کے یا کوئی ایسے کچھ ٹائم کسی کے پاس رہ کر میں نعت, وہ ٹھیک ہے بندہ محنت کرتا ہے, بے شک. لیکن یہ جو نعت خوان ہوتا ہے یہ قدرتی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اللہ کی دین ہے. بالکل. جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنے حبیب کی ثنا کے لیے اس کو وہ چن لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے. تو وہاں قاری صاحب نے مجھے پھر کہا کہ آپ بھی بالکل آپ میرے شاگرد ہیں, اور میں آپ اگر کوئی بھی بات اگر آپ نے پوچھنی ہو کسی والے سے تو میں حاضر ہوں. تو پھر الحمدللہ میں قبلہ قاری صاحب سے بڑا متاثر ہوں, اور الحمدللہ ان سے کافی اکتساب فیض ہو رہا ہے. جی الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت خوب قاری صاحب ماشاءاللہ. ناظرین مکرم, ظاہر ہے استاد تو ہمیں بچپن میں ہی مل جاتے ہیں جن کو اللہ یہ نعمت عطا کرتا ہے, لیکن اس نعمت کو نکھارنے اور سنوارنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو یقیناً آپ قاری صاحب سے پہلے انسپائر ہوئے, پھر ان کی شاگردی میں آ گئے, اور آپ ماشاءاللہ ان کے انداز میں پڑھے. تو ہمارے ناظرین کو کوئی خوبصورت ترین کلام تو پیش کیجیے جناب. بسم اللہ. چشتی صاحب کے بلا میں تقریباً سن 2017 میں رمضان شریف میں حاضری ہوئی تھی. الحمدللہ. تو اب جی مدینہ پاک کیا میں, بات ہے, کیا بات تو ہے. اب پھر دل میں تڑپ پیدا ہو رہی جی ہے. ہر غلام کے دل میں فرق. جی ہے. تو میرا دل کرتا ہے کہ کلام میں حاضری کے حوالے سے جی بسم اللہ. 2-3 اشعار کی پیش بسم اللہ. بسم اللہ. ہاں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والو جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والو جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. بلا لو
ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں۔ اور اس کلام کا آخری شعر، واہ واہ، ویسے تو اشعار تو بہت زیادہ ہیں، جی بسم اللہ، لیکن میں آخری شعر پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ کلام لکھا ہے امیر دعوت اسلامی واہ 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 قبلہ امیر علیہ سنت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری، واہ، ماشاءاللہ آپ نے یہ کلام لکھا۔ اور آخر میں آپ کیا لکھتے ہیں نسبت کے حوالے سے جی کہ ہم مدینہ سے کیوں پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ہمارا کیوں دل کرتا ہے کہ ہم مدینہ پاک میں جائیں، اور مدینہ پاک کی ہر چیز سے ہمیں پیار ہے، محبت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی آپ لکھتے ہیں، پیر صاحب لکھتے ہیں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں، مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، اس لیے مصر قاری صاحب نے چھیڑ دیا وہ سلسلہ مدینہ شریف کا، کیوں جاتے ہیں مدینہ شریف اور اس کی تڑپ رکھتے ہیں کہ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، کیا بات ہے، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، اور دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہے کچھ ایسا ہے، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، اور ان کے در پر ایسا جھکا دل، ان کے در پر ایسا جھکا دل، اٹھنے کا اب ہوش نہیں، اہل شریعت ہیں سکتے میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور آپ نے چونکہ آل پاک کا ذکر کیا، وہ مصر ادھر بھی آ رہے ہیں کہ سبت نبی ہیں پشت نبی پر، سبت نبی ہیں پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، سبت نبی ہیں پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور آگے اس مزید کلام کو بڑھاتا چلا جاؤں تو تاج کو اپنے کاسا بنا کر، تاج کو اپنے کاسا بنا کر حاضر ہیں شاہان جہاں، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور آگے مقطع میں شاعر کہتے ہیں کہ خم ہیں جہاں، خم ہے یہاں جمشید و سکندر، ان میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر، ان کے غلاموں کا اے اختر، رتبہ ہی۔ ماشاءاللہ ناظرین مکرم، بڑے خوبصورت انداز میں قاری صاحب نے حاضری پیش کی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے بچپن سے لے کے اب تک نعت کے سفر کو ہمارے سامنے شیئر کیا، بیان کیا۔ تو ناظرین مکرم، ہمارے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے، کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔